سوال یہ ہے کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ دینی مدارس نہ رہیں تو کیا ان کے بغیر وہ کون سی ضرورتیں اور مقاصد ہیں جو پوری نہیں ہوں گی؟ ذرا تفصیل سے بتائیے۔ اگر میں ایک جملے میں جواب دوں تو ہماری نسلوں کا دین بدل جائے گا۔ اگر یہ مدرسے باقی نہ رہے اور یہ ان اداروں نے اپنا کام چھوڑ دیا یا کسی وجہ سے یہ ایک طرف ہو گئے تو ہماری آنے والی نسلوں کا دین کیا ہوگا، وہ کس مذہب سے وابستہ ہوں گی، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ فقط ایک دعویٰ نہیں ہے۔ جو لوگ شام، لبنان اور فلسطین کے علاقوں سے آج سے 50-60 سال پہلے ہجرت کر کے لاطینی امریکہ کے ملکوں میں گئے ہیں، چونکہ وہاں بالکل تصور دین کا نہیں تھا، کوئی ایسے ادارے نہیں تھے، ان عربوں کو جا کر آپ دیکھیے وہاں پر چلی میں، برازیل میں، ارجنٹائن میں، ان ملکوں کے اندر جو لوگ 50-60 سال پہلے گئے ہیں، اور یقیناً ان خطوں میں رہنے والے عرب، فلسطین وغیرہ میں ہزاروں صحابہ موجود تھے، صحابہ کی اولاد تھی۔ ان لوگوں نے وہاں جا کر، آج جو لوگ وہاں گئے ان سے پوچھتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد تو مسلمان تھے، ہمیں اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں۔ وہ وجہ کیا بنی ہے؟ چند دہائیوں کے اندر دین کیسے بدل گیا کہ اپنے دین کی طرف کوئی نسبت نہیں کر رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادارے نہیں، ایسی دانشگاہیں نہیں ہیں جہاں سے ان کو یہ سکھایا جائے اور یہ بتایا جائے۔ اور میں تو ایک بہت عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ جن اداروں سے تہذیب اور تعلیم کا سبق دیا جاتا ہے، اگر وہ نہ ہو کہیں پر، کسی کے پاس نہ ہو، تو اس کے نتیجے میں کوئی چیز آگے جا نہیں سکتی۔ یہ ایک بڑا تاریخی معمہ ہے، یعنی ہسٹوریکل ایک پزل ہے کہ تاتاریوں نے جب مسلمانوں پر آئے اور کیسے ایک طوفان بلاخیز تھا کہ بغداد کے دریاؤں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک مہینے اس کا پانی جو ہے سرخ بہا کرتا تھا مسلمانوں کے خون سے، اور دوسرے مہینے سیاہ بہا کرتا تھا مسلمانوں کی کتابوں کی سیاہی سے۔ ایسا زبردست عسکری غلبہ تھا، مگر مورخین حیران ہے اس بات پہ کہ چند دہائیوں کے بعد یہ سارے تاتاری مسلمان کیوں ہو گئے؟ کبھی کسی فاتح نے کسی مفتوح کا مذہب نہیں قبول کیا۔ ہمیشہ مفتوح جو ہے وہ فاتح کا مذہب قبول کرتا ہے۔ ہم اس بتکدہ ہندوستان میں فاتح بن کر آئے تھے، آج اللہ کا فضل ہے 70 کروڑ مسلمان بر صغیر میں بس رہے ہیں، تو ہم چونکہ فاتح کی شکل میں آئے تھے، مفتوح نے ہمارا مذہب قبول کیا، تو وہ فاتح ہو کر آئے اور مفتوح کا مذہب قبول کر لیا۔ اس کا جواب یہی دیا گیا ہے کہ وہ عسکری طور پر تو بڑے ولولہ انگیز تھے اور بڑے ایک پرجوش طریقے سے آئے اور غالب ہو گئے، مگر کوئی تعلیم نہیں تھی ان کے پاس، کوئی کلچر نہیں تھا ان کے پاس، کوئی تہذیب نہیں تھی، کوئی ادب نہیں تھا، شاعری نہیں تھی، دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تلوار کا زور تھا، وہ ایک لمحے کے اندر قائم کر دیا۔ اس کے بعد اب کیا دینا ہے؟ نسلوں کی تربیت تو انہی چیزوں سے ہوتی ہے۔ یہ چیزیں مسلمانوں کے پاس تھی، شکست کے باوجود مسلمانوں نے اپنے تہذیبی اور علمی سرمایہ کے بل بوتے پر ان کے دلوں کو فتح کر لیا، اور یہ ساری کی ساری قوم مسلمان ہو گئی اجتماعی طور پر۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اگر تعلیم اور تہذیب، اسلامی تہذیب اور اسلامی تعلیم کی یہ دانشگاہیں قائم نہ رہیں تو اس قوم کا ناطہ اپنے دین کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔ اور جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے پورے عالم اسلام کا ایک اس نیت سے سفر کرنا چاہیے کہ وہاں مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، تو آپ دیکھیں گے جہاں ایسے دینی تعلیمی ادارے موجود ہیں وہاں کے لوگوں کی دینی زندگی، ان کی دنیاوی زندگی بہت بہتر ہے، اور جہاں ایسی صورتحال نہیں ہے وہاں معلوم نہیں پڑتا کہ یہ لوگ اسی مذہب سے وابستہ ہیں۔ ان کی بیگانگی کا اور ان کی دوری کا دین سے وہ عالم ہوتا ہے کہ بالکل ایک مشاہدے کی بات ہے، بالکل جس کے اندر دو رائے نہیں ہو سکتی اس مشاہدے کو کرنے کے بعد۔